السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین کرام، حکیم احمد جنید اختر ہاشمی دارالشفا انٹرنیشنل اینڈ ہجامہ سینٹر مندرہ گوجر خان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کی آزمائش، ہر طرح کی بیماری اور تکلیف سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ عام طور پر خواتین میں پایا جانے والا مرض ہے، اور کچھ عرصہ سے یہ مرض بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہم حسب سابق اس مرض کے اسباب، اس کی علامات اور اس کے لیے جو ادویہ استعمال کی جاتی ہیں، جو مفردات و مرکبات استعمال کیے جاتے ہیں، جو کہوجات استعمال کیے جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس مرض میں جو غذائیں مفید ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین کرام، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کے جو اسباب ہیں، ان میں سب سے بڑا سبب جو ہے وہ ہارمونز کا ڈسٹرب ہو جانا ہے، ان کا بیلنس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات میں خواتین کے چہرے پر غیر ضروری بال پیدا ہو جاتے ہیں، پمپلز بن جاتے ہیں، چھائیاں بن جاتی ہیں، جسم موٹا ہو جاتا ہے، جسم پھول جاتا ہے، چلنے سے سانس پھول جاتا ہے۔ اور اس کی جو دوسری بڑی علامت ہے وہ ایام کا ڈسٹرب ہو جانا ہے، ایام کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، 2 ماہ، 2.5 ماہ، 3 ماہ کے بعد ایام آتے ہیں، اور اگر آتے بھی ہیں تو ان میں کلاٹس ہوتے ہیں، سیاہ رنگ کے کلاٹس ہوتے ہیں، یا برائے نام ایام آتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس مرض میں اووریز کے اوپر تھیلیاں بن جاتی ہیں، پانی کی تھیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ مرض زیادہ عرصہ تک رہے تو یہ بے اولادی کا باعث بنتا ہے، اور اگر اس میں پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں تو یہ رسولیوں تک نوبت آ جاتی ہے۔ اگر تب بھی اس کا علاج درست نہ کیا جائے اور اس کا علاج نہ کرایا جائے تو یہ سرطان الرحم، اور یعنی کینسر، جو یوٹرس کا کینسر تک اس سے پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ کو آج اس مرض کا زبردست اور بہترین علاج بتاؤں گا جو عرصہ دراز سے ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام جو نسخہ جات اس بیماری کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ العزیز آپ کو مکمل طور پر ان کا طریقہ اور ان کے بنانے کا طریقہ اور جو اجزاء اس میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں من و ان پیش کروں گا۔ ناظرین کرام، علاج بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کوئی بھی مرض ہوتا ہے جو جسم انسانی میں لاحق ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، طب کے اندر، طب یونانی میں یا قانون مفرد اعضاء میں اس مرض کا علاج کرنے کا ایک قانون جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، ایک قانون ترتیب دیا جاتا ہے، مرض کو دیکھ کر، اس کی کیفیت کو دیکھ کر، اس کے درجے کو دیکھ کر، اس کی علامات کو دیکھ کر اور مرض کی شدت کو دیکھ کر ایک قانون اور اصول علاج وضع کیا جاتا ہے، جو طبیب اس موقع پر اس کو اپنے ذہن میں ترتیب دیتا ہے اور اس کے مطابق اس کا علاج کرتا ہے۔ یعنی کسی بھی مرض کا علاج کرنے سے پہلے طبیب جو قانون اپنے ذہن میں، یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے، جو کلیہ، جو قاعدہ، جو رول فالو کرتا ہے طبیب، وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوسری بات، کسی بھی مرض کا آپ علاج کریں، کوئی بھی مریض آپ کے سامنے ہو، اس مرض کے لیے، اس مرض کا علاج کرنے سے پہلے ایک بات مد نظر رکھیے گا۔ میں ہر مرض کے علاج میں، ہر بیماری کے علاج میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، اور آج پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی بیماری کے علاج سے پہلے آپ مریض کے نظام ہضم کو لازماً درست کیجیے گا۔ اگر مریض کا نظام ہضم درست نہیں ہے، جو آپ غذا استعمال کرائیں گے، جو دوا آپ استعمال کرائیں گے، وہ مریض کو مکمل فائدہ نہیں دے گی، وہ متعفن ہو جائے گی، جو کبھی کبھار مرض میں زیادتی کا باعث بن جاتی ہے، جس سے مرض کی علامات ختم نہیں ہوتی ہیں اور مرض لمبا عرصہ تک رہتا ہے، جس سے کبھی کبھار مریض بھی علاج معالجہ سے تنگ آ جاتا ہے۔ اور اکثر معالجین نظام ہضم کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اس کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ طب کی جتنی بڑی کتب ہیں معالجات کی، آپ ان کا مطالعہ کر لیں، کسی بھی مرض میں اس کے علاج میں یہ لکھا جاتا ہے کہ مریض کے نظام ہضم کا خاص خیال رکھیے گا۔ تو اس سلسلے میں 2 باتیں مد نظر رکھیں۔ اگر مریض کے پیٹ میں ہوا اور گیس ہے تو اس کا خاتمہ ضروری ہے، کیونکہ ہوا اور گیس جو ہے وہ پیٹ کے اندر خمیر اور تیزابیت کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب پیٹ میں تیزابیت بڑھی ہوئی ہو، ہوا کی زیادتی ہو خون میں اور آنتوں میں، تو کوئی مرض بھی ختم ہونے کی طرف نہیں آتا ہے، بلکہ وہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔
تو اس سلسلے میں اگر پولیسسٹک اوویرین سنڈروم میں مریضہ کے پیٹ میں ہوا اور گیس اور قبض ہو تو سب سے پہلے اس کا ازالہ کیجیے گا. پودینہ، تیز پات اور اجوائن کا قہوہ استعمال کرائیے گا. بکرے کی پتلی یخنی استعمال کرا سکتے ہیں دیسی گھی ملا کر، اور بادام اور کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں. آملیٹ انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں لہسن اور سبز مرچ ملائی گئی ہو. جب نظام ہضم درست ہو جائے تو اس کے بعد یہ نسخہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ استعمال کیجئے گا. انتہائی مفید نسخہ ہے. 2-3 نسخے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے جو نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نوٹ کر لیجئے گا. انتہائی شاندار نتائج کا حامل نسخہ ہے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم میں. اس میں 6 اجزاء ہیں. استخدوس، سونف، کالی مرچ، نمک سیاہ، زیرہ سفید، یہ 5 چیزیں 10-10 گرام اور ریون خطائی 50 گرام. ان تمام کو باریک پیس لیجئے گا. کپڑ چھان کرنے کے بعد ایک ماشا کی مقدار میں صبح، دوپہر، شام عرق کے سونف اور عرق زیرہ کے ہمراہ مریضہ کو استعمال کرائیں. انشاءاللہ العزیز 1 سے 2 ماہ کے اندر پرانے سے پرانا اوویرین جو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے یہ ختم ہو جائے گا. ناظرین کرام، دوسرا نسخہ وہ بھی اس کے لیے انتہائی مفید و مجرب ہے. اس میں 4 اجزاء ہیں. کالی مرچ 10 گرام، نوشادر 20 گرام اور سنڈ 30 گرام، جبکہ سنا مکی کے صاف پتے جو ہیں وہ اس میں 50 گرام شامل کرنے. ان کو باریک پیس کر 1 گرام صبح، دوپہر، شام آپ عرق کے سونف کے ساتھ استعمال کرا سکتے ہیں. اگر پیٹ میں ہوا اور گیس ہو تو عرق اجوائن اور عرق پودینہ، عرق مکو کے ساتھ بھی ان کو استعمال کرایا جا سکتا ہے. ناظرین کرام، ان نسخہ جات کے علاوہ اگر پیٹ میں ہوا گیس کی زیادتی ہو تو جوارح جالینوس اور معجون دبید الورد، یہ 2 جو مرکب ہیں طب یونانی کے انتہائی شاندار مرکب ہیں، ان کو بھی عرق سونف اور عرق مکو کے ساتھ استعمال کرانے سے انتہائی شاندار رزلٹ حاصل ہوتے ہیں. ناظرین کرام، کسی بھی مرض کا علاج کریں اس میں بلڈ پریشر، شوگر اور نظام ہضم کا خیال ضروری رکھا جاتا ہے، اور اس کا خیال کرتے ہوئے اس کے مطابق بھی کوئی عرق، کوئی چٹنی، کوئی قہوہ آپ اس کو مریض کو استعمال کرا سکتے ہیں. ناظرین کرام، اس میں جو قہوہ جات مفید و مؤثر ہیں ان میں پودینہ اجوائن کا قہوہ ہے، پودینہ اجوائن اور سونف کا قہوہ ہے، پودینہ اجوائن اور ملٹھی کا قہوہ ہے. یہ علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کو استعمال کرا سکتے ہیں. اگر اس میں چینی کی بجائے شہد ملایا جائے تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ انتہائی شاندار حاصل ہوتا ہے. ناظرین کرام، ایسی مریضہ کو آپ جو غذا استعمال کرائیں گے اس میں انڈا آملیٹ ہے جس میں لہسن اور سبز مرچ دیسی گھی کے ساتھ بنایا گیا ہو، بکرے کی یخنی ہے، ایرانی کھجور ہے، بادام کشمش ہے. سبزیاں جو ہیں وہ چھوٹے گوشت کے ساتھ بنا کر استعمال کرا سکتے ہیں. کدو، ٹینڈے، شلجم، گاجر، مولی. ان میں بکرے کا گوشت جو ہے وہ سبزی گوشت شوربے والا بنا کر جس میں جو ہے وہ مسالہ میں ہلدی، زیرہ سفید، سبز دھنیا، کالی مرچ، ادرک، لہسن اور نمک کا استعمال کر سکتے ہیں. ناظرین کرام، کسی بھی مرض کو مکمل اس کے علاج کے لیے اس مریضہ کی نبض کا، مریضہ کے قارورہ کا خیال بھی رکھا جاتا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں قارورہ اور نبض کے بارے میں بھی آپ کو اس بارے میں انفارم کریں گے. اسی کے ساتھ حکیم احمد جنید اختر کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. لا بأس طہور ان شاء اللہ.